اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سابقہ درس میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آل نبی پر، سادات کرام پر جو صدقہ حرام ہے وہ واجب صدقہ ہے، مگر اہل کوفہ خواتین جو آل نبی کو یا چھوٹے چھوٹے معصوم اور یتیم بچوں کو جو خواتین چیزیں دے رہی تھی کوفے میں، وہاں پر ام کلثوم نے جو فرمایا کہ الصدقۃ علینا حرام، آخر حرام ہونے کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ چونکہ ظاہراً وہ صدقہ واجب صدقہ نہیں تھا، اس کے باوجود علی کی بیٹی نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، حرام ہے ہمارے اوپر۔ یہاں پر شیخ اعظم انصاری جو کہ فقیہ بزرگوار، انتہائی برجستہ فقیہ، جس کا آج تک نام ہے، ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ فقہ اور اصول میں کہ آج کوئی بھی فقیہ نہیں بنتا ہے جب تک شیخ انصاری کی کتابیں نہ پڑھے۔ ان کی یہ عبارت ملاحظہ کیجئے کہ ثم انہ لا خلاف فی عدم تحریم الصدقہ المندوبہ، مستحب صدقات کے حرام نہ ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے، یعنی سادات کرام کو آپ مستحب صدقہ دے سکتے ہیں، کسی فقیہ نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ جو حرام ہے وہ واجب صدقہ ہے، اما مستحب صدقہ سادات کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَبِهِ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، یہ کسی فقیہ کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، اور ہر فقیہ روایات کے مطابق ہی فتویٰ دیتا ہے۔ وَبِهِ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، بہت سارے، ایک روایتیں نہیں، اخبار کثیرہ، بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ مستحب صدقہ سادات کرام کو آپ دے سکتے ہیں، مگر إِلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَهْيِ الْإِمَامِ، لیکن بعض روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں امام نے منع فرمایا ہے کہ آپ مستحب صدقہ کو بھی سادات کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ حکایت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، وقد اشتہر، شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں، حکایت منع سیدتنا زینب او ام کلثوم، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جو منع فرمایا ہے، جو کہ مشہور ہے تاریخ کی اور مقتل کی کتابوں میں، لسبایا ان اخذ صدقات اہل الکوفہ، اہل کوفہ جو صدقات دے رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، کوئی چونکہ بے ردا ان کو دیکھ کر کوئی چادر دے رہا تھا اور کوئی غذا دے رہا تھا، تو وہاں جو سبب جو بیان ہوا ہے جناب ام کلثوم کی لسان پر کہ وہ یہ کہ الصدقۃ علینا حرام وَيُمْكِنْ حَمْلُهَا، کہتے ہیں کہ یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہے، بعض روایات کی جس میں مستحب صدقہ بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ يُمْكِنْ حَمْلُهَا، ان روایتوں کو، چونکہ ابھی آپ دیکھیے دو روایتیں ہیں آپ کے پاس، بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ مستحب صدقہ آپ سادات کرام کو دے سکتے ہیں، لیکن ادھر سے کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہیں اور انہی میں سے یہ حکایت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب ام کلثوم نے منع فرمایا صدقہ لینے سے، مستحب صدقہ لینے سے۔ تو شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ یہ جو روایتیں منع کرتی ہیں کہ مستحب صدقہ بھی نہ دے دیں آل نبی کو، اولاد رسول کو، کہ ان روایتوں کو ممکن ہے کہ ہم اس بات پر عمل کریں کہ حملها علی الکراہہ، کراہت پر، مکروہ ہے، یعنی واجب صدقہ دینا حرام ہے، مستحب صدقہ دینا مکروہ ہے، یہ توجیہ پیش کرتے ہیں شیخ اعظم انصاری۔ یا یوں کہنا پڑے گا، لیکن آپ کیسے کراہت پر عمل کریں گے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ حرام ہے، تو ممکن ہے دوسری وجہ جو شیخ اعظم بیان کرتے ہیں وہ زیادہ مناسب ہو، او الحرمہ، یا حرمت پر ہی عمل کریں گے ان روایات کو جو کہتی ہیں کہ جو ہے مستحب صدقہ بھی نہ لے لیں، اور ان میں سے یہ حکایت جو کہ ام کلثوم سے منقول ہے۔ کب حرام ہوگا یہ مستحب صدقہ دینا بھی؟ اذا کان الدفع علی وجہ المہانہ کما احتملہ فی شرح المفاتیح،
اگر عنوان اہانت سامنے آ جائے، توہین اور اہانت کا عنوان سامنے آ جائے، تو وہاں پر مستحب صدقہ دینا بھی آل نبی کو، اولاد رسول کو، اولاد زہرا کو حرام ہے۔ تو لہٰذا اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اہل کوفہ کا یہ صدقات واجب صدقات نہ بھی ہوں، لیکن اہانت اولاد رسول کا عنوان سامنے آتا ہے، اہانت اولاد زہرا کا عنوان سامنے آتا ہے کہ اہل کوفہ جو دے رہے تھے اس میں کوئی عزت اور شرافت اور کرامت کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کو اسیر اور ذلت کی قیدی میں، اسیری کی حالت میں دیکھ کر لوگ گویا عام قیدیوں کو، جو جس طریقے سے عام قیدی پر کسی کو رحم آتا ہے تو وہ جس انداز میں دے رہا ہے، اسی طرح سے اولاد رسول کو بھی عام قیدیوں کی طرح سمجھ کر لوگ دے رہے تھے۔ لہٰذا اس میں اہانت ہے، اس میں توہین ہے اولاد رسول کی۔ تو جب یہ اہانت اور توہین کا عنوان جب سامنے آتا ہے تو وہاں پر اگرچہ یہ صدقہ واجب نہ بھی ہو، تب بھی اس طریقے سے دینا آل رسول اور اولاد زہرا اور سادات کرام کو اس طریقے سے دینا حرام ہے، اگرچہ مستحب صدقہ ہی کیوں نہ۔ اور یہاں پر یہ توجیہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ کیا ہے، ومنع الصبايا منها وفي طول ذلك يمكن أن نقول بأن من المحتمل أيضا أن سيدتنا أرادت من وراء رد عطايا أهل الكوفة، اہل کوفہ کے عطایا اور صدقات کو رد کرنے کی جو وجہ ہے اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تعرف الناس، جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا یا جناب زینب نے جو منع فرمایا اور بچوں کے ہاتھ سے لے کر وہ عطایا پھینک رہی تھیں علی کی بیٹیاں، اور یہ کہہ کر کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، یہ بتانا مقصود تھا، لوگوں کو بتانا مقصود تھا، ان تعرف الناس بأن صبایا هذا الرگ، اس قافلے کے جو اسیر ہیں، لیسوا من ای الناس، ہر عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، یہ جو اسیر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ظاہراً یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بل ہم آل رسول اللہ، یہ آل رسول ہیں، الذین فرض اللہ مودتہم واتباعہم، یہ وہ آل رسول ہیں کہ جن کی مودت کو خدا نے فرض قرار دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کے مصداق ہیں یہ آل رسول، عام لوگ نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ وَأَنَّ يَزِيدَ ابْنَ مُعَاوِيَ وَعَامِلَهُ ابن زیاد، یزید ابن معاویہ علیہ اللعن والعذاب، اور اس کا یہ نوکر جو عبید اللہ ابن زیاد ہے کوفے میں، قد عصی اللہ ورسولہ، یہ بتانا مقصود تھا کہ اہل کوفہ کے صدقات کو رد کر کے کہ یزید نے اور عمر ابن سعد علیہ اللعن والعذاب نے خدا کی معصیت کا ارتکاب کیا ہے۔ حتی ینکشف للناس من اہل الکوفہ، اہل کوفہ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ آل نبی ہیں، اور جس جرم کا ارتکاب کیا ہے یزید نے اور اس کے نوکر عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ اولاد رسول ہیں، جو جرم حکومت وقت نے انجام دیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ تو یہ وہ اہداف تھے، یہ وہ وجوہات تھیں، یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر جناب ام کلثوم سے یہ حکایت مشہور ہے کہ الصدقۃ علینا حرام، مختلف اسباب کی بنا پر یہ جو اہل کوفہ دے رہے تھے عطایا کی صورت میں، ہدایہ کی صورت میں، اگرچہ مستحب ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس حالت میں دینا، اسی انداز میں دینا یہ حرام تھا، کیونکہ آل رسول کا احترام ہر حال میں واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مرحلے کی طرف میں منتقل ہونا چاہ رہا ہوں، وہ مرحلہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ مشہور اور معروف خطبہ جو کہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں وہ خطبہ پڑھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور جو حالات بیان ہوئے ابھی تک
آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کرے، اور کئی لوگ گلیوں میں کوچوں میں موکل تھے حکومت وقت کی طرف سے کہ کوئی حکومت کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کرے، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد پر یہ خوف طاری تھا کہ جو ہے کہیں لوگوں کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہو حکومت کے خلاف، لہٰذا اپنے لشکر کو تمام کوفے میں اس نے معین کیا تھا۔ تو ان حالات میں کوئی حیوان بھی وہاں سے آسانی سے نہیں گزر سکتا تھا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، مگر ان حالات میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا ہے، ایک ایک لفظ پر تأمل کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے، وَلَمَّا رَأَتْ الْعَقِيلَ زَيْنَبْ الْحَشُودَ الْكَثِيرَ مِنْ أَهَالِ الْكُوفَةِ قَدْ مَلَأَتِ الشَّوَارِعَ وَالطُّرُقَ وَالسُّكَكَ اندفعت إلى الخطابہ۔ زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا کہ تمام گلیاں کوچے سب میں لوگ جمع ہیں، اور خواتین، بوڑھے، بزرگ، مرد سب جو ہے گھروں سے نکلے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر خطابت کی طرف خطبہ دینے کے لیے آگے بڑھی، وَإِلَى التَّبْلِيغ، اور تبلیغ کرنے کے لیے موقع مناسب ہے، مناسب موقع ہے، اس لیے کہ سارے جاہل اور غیر جاہل تمام افراد جمع ہیں۔ اب یہاں پر کربلا کو دہرانا ضروری ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے علی کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، وَإِلَى التَّبْلِيغ وَإِلَى تِبْيَانِ مَا جَرَى عَلَى أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، اہل بیت نبوت پر جو کچھ واقعات اور مصائب ڈھائے گئے ان کو بیان کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ وَأَخَذَتْ تُحَمِّلُ أَهْلَ الْكُوفَةِ مسئولیت نقض العہد والبیع وقتل ریحانت رسول اللہ، اور ساری ذمہ داری اہل کوفہ والوں پر ڈالتی ہے، اور قتل حسین کی ذمہ داری اہل کوفہ پر ہے، اور اہل کوفہ نے باغی شام اور امیر شام کے فرزند فاسق اور فاجر یزید کے حکم کے تعمیل میں یہ اہل کوفہ نکلے ہیں اور حسین ابن علی کو قتل کیا ہے۔ اور اس انداز میں زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ پیش کیا اور جو منظر وہاں پر تھا، اس منظر کی طرف معتبر کتابوں میں، ایک کتاب نہیں، دو کتاب نہیں، بہت ساری کتابوں میں ہمیں یہ انداز زینب سلام اللہ علیہا کا ملتا ہے، اور جس کی تفصیل میں جاؤں گا، ہر لفظ پر تأمل کی ضرورت ہے۔ سید ابن طاووس مقتل اللحوف فی قتل الطفوف، اور کوئی بھی آپ، یہ صرف ہمارے مسلک کی کتابیں نہیں بلکہ بڑی معتبر تواریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ خطبہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ سید ابن طاووس کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی مقتل کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، بڑی معتبر کتابوں میں جو مقتل کی معتبر کتابیں ہیں وہاں پر یہ خطبہ اور یہ انداز زینب سلام اللہ علیہا کا ہمیں ملتا ہے۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں وہ خطبے کے چند جملوں پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔